خود کو سہاگ رات کے لیے تیار کرو۔ اپنے وجود کو اچھے سے صاف کر کے نہا کے آؤ تاکہ کل ہمارا ولیمہ حلال ہو سکے۔ نویزہ کی 1 ہفتے بعد شادی تھی، مگر تاشفین زبردستی نکاح کر کے اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ اتنی رات کو میں نہیں ٹھنڈ میں نہاؤں گی۔ نویزہ اسے دور رہنا چاہتی تھی۔ تاشفین 10 سالوں سے اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا۔ اس کے بازو سے پکڑتا واش روم کی طرف لے گیا، اس کے کپڑوں کو وجود سے الگ کرتا شاور کے نیچے کھڑا کیا اور شاور کے نیچے ہی نویزہ کو اپنے وجود پر کسی کے چلتے ہوئے ہاتھ محسوس ہوئے۔ فوراً ہی نویزہ کی آنکھ کھل گئی، دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ اندھیرے میں وہ محسوس بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے پاس کون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مار کے اٹھتی، اس کے منہ پہ کسی نے ہاتھ رکھ لیا۔ کون ہو تم؟ نویزہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ میں ہوں میری جان۔ بہت اچھے سے تم نے کمرے کو لاک لگایا تھا، کاش کے کھڑکیوں کو بھی لاک لگا لیتی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش نویزہ کو اپنے کانوں پہ محسوس ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دل ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ 14 سال کی نویزہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نویزہ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ سے لیمپ آن کیا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں اسے تاشفین کا چہرہ نظر آنے لگا، جس پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں تاشفین بھائی؟ وہ ڈرتی ہوئی بولی۔ تاشفین نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کل تو تم بہت جلدی مجھ سے بچ گئی تھی، اب مجھ سے بچ کے دکھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر گیا۔ تاشفین بھائی ایسا مت کریں، وہ گھبرا گئی۔ تاشفین کے جذبات سے اچھی طرح واقف تھی کہ تاشفین اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اس مرد کی نگاہوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ تاشفین بھائی یہ غلط ہے، وہ دوبارہ سے گھبراتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی غلط نہیں ہے میری جان، محبت میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے تاشفین اس کے اوپر جھکا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود سے دور دھکا دیا۔ تاشفین بھائی میں چلانے لگ جاؤں گی، تایا جان کو بلا لوں گی، خبردار جو میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کتنے آنسو گالوں پہ آ گئے۔ تاشفین سے دور ہو گیا۔ شادی تو میں صرف تم سے ہی کروں گا، تمہارے علاوہ تو میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تاشفین کے جانے کے بعد جلدی سے کمرے کو اچھی طرح لاک لگایا، کھڑکیوں کو بھی جا کر لاک لگایا۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گئی۔ میں کیسے بابا جان کو تاشفین کے بارے میں بتاؤں؟ مجھے کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ کیسے میرے پاس آتے ہیں؟ 14 سال کی عمر میں وہ تاشفین کی نگاہیں خود پر محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کن نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ وہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تاشفین کے ہاتھوں سے اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ وہ خوف اتنا کھاتی تھی، کسی کو تاشفین کا بتا نہیں سکتی تھی۔ صبح تک رو رو کر اس نے اپنی بہت بری حالت بنا لی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر تاشفین کی نگاہیں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی، بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ بیٹا تمہارے بابا جان کی طبیعت آج کافی زیادہ خراب ہے، تو تم اپنے بابا جان سے ہاسپٹل ملنے چلی جانا، ڈرائیور کے ساتھ۔
تمہاری چچی جان بھی ساتھ چلی جائیں گی۔ حمزہ صاحب کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، دیکھو میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے بابا جان کب تک ٹھیک ہوں گے، لیکن تمہیں صبر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ ان کی بات سن کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا، صبر اور حوصلے سے کام لو، جانتا ہوں تم پہ مشکل وقت ہے، لیکن صبر سے گزارنا ہوگا۔ تایا جان نے اسے کہا، بابا جان میں اسے لیتا جاؤں گا ہاسپٹل۔ تاشفین نے فوراً سے کہا، ہاں یہ اچھا رہے گا، تم ہی لیتے جانا۔ انہوں نے تاشفین کی طرف دیکھا۔ نویزہ تاشفین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، اس وجہ سے اس نے فوراً انکار کر دیا، نہیں تایا جان، مجھے تاشفین بھائی کے ساتھ نہیں جانا، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ناشتہ چھوڑتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ تاشفین بیٹا، تم نے اسے کچھ کہا ہے کیا؟ یا تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں بابا جان، انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ بابا جان میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے بھلا کیا کہنا ہے؟ پتہ نہیں، ویسے ہی مجھ سے اتنا دور دور بھاگتی ہے۔ تاشفین نے فوراً سے صفائی پیش کرنی چاہی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، لیکن دھیان رکھنا، تمہیں پتہ ہے آج کل وہ کن حالات سے گزر رہی ہے۔ ایک تو وہ چھوٹی بچی ہے، اوپر سے ماں کے انتقال کے بعد اب باپ اس کا ہسپتال میں ہے، تو اس کے ساتھ غصے میں بات مت کرنا۔ صحیح ہے، وہ اس کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھے، وہ غصہ کر جاتا ہے۔ نہیں بابا جان، میں نے تو کبھی آج تک غصے میں اسے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کافی وقت بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ نویزہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کے پاس آتے ہوئے اس کے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کیوں تم نے میرے ساتھ جانے سے انکار کیا ہے؟ بتاؤ، وہ غصے میں بولا، کیونکہ آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ مجھے آپ کی شکل سے بھی نفرت محسوس ہوتی ہے، گھن آتی ہے مجھے آپ کے وجود سے۔ کتنی غلیظ نگاہوں سے آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ وہ غصے میں بولی، پلیز کہاں سے دیکھتا ہوں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نویزہ کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ نویزہ کی جان لبوں پہ آئی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر وہ اس کے اوپر جھکنے لگا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اچانک سے وہ چلانے لگی۔ اس کی چیخوں نے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا۔ اس نے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ تاشفین اسے روک بھی نہ پایا۔ اس کے چلانے سے تائی جان کمرے میں داخل ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو اتنا زیادہ؟ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو غصے میں دیکھا۔ مما کچھ نہیں، اسے بولا تھا کہ آؤ تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ آگے سے اس نے ڈرامے شروع کر دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بتاتی، تاشفین کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ روتی ہوئی تائی جان کے سینے سے لگ گئی۔ یہ دیکھ کر آسمہ بیگم تھوڑی پریشان ہوئیں۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ غصے میں پوچھنے لگی۔ ہاں جی تائی جان، میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی بابا کے پاس جانا تھا۔ بابا کے پاس جانا تھا تو اس کے لیے ہی تو تمہیں لینے آیا تھا۔ پھر رونے کیوں لگ گئی اور یہ ڈرامے کیوں کرنے لگی؟ انہوں نے غصے میں پوچھا، جبکہ اپنی تائی جان کے ساتھ وہ تب کچھ شہر کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ تائی جان نے الٹا اس پہ ہی الزام لگا دینا ہے۔ وہ اپنے بابا جان کی کنڈیشن دیکھ چکی تھی۔ وہ مزید وہاں پہ رکنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ باہر آئی تو کوریڈور میں بیٹھ گئی۔ تاشفین ابھی تک اسے لینے نہیں آیا تھا۔ اس کے بابا جان کوما میں تھے اور ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ دیکھ بھی نہیں پائی۔
کافی وقت کے بعد تاشفین آیا۔ وہ بینچ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ تاشفین اس کے پاس بیٹھا، اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا اسے اپنے کندھے سے لگا گیا، اور اس وقت وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ ستم گر اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ روتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہنے لگی، میرے بابا جان، ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تم پریشان مت ہو، بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ تاشفین کے سینے سے لگی ہوئی ہے، فوراً ہی اسے دور ہوئی، اپنی پیشانی کو مسلتی ہوئی اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تاشفین نے محبت سے پوچھا۔ ہاں مجھے گھر جانا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس مجھے گھر جانا ہے۔ تاشفین کے ساتھ اس کا بالکل دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ ہر لمحہ اسے تاشفین سے خوف محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، اس کی عزت خراب کر دے گا، کیونکہ تاشفین کی ہر حرکت کو وہ نوٹ کر چکی تھی۔ تاشفین کے جذبات کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ تاشفین کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی، کمرے کو لاک کرنا بھول گئی تھی۔ اتنی رات کو تاشفین کو یہاں دیکھ کر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ تاشفین بھائی، آپ یہاں؟ وہ گھبراتے ہوئے کتاب سائڈ پہ رکھتے ہوئے بولی، کتنی دفعہ تمہیں منع کیا ہے مجھے بھائی مت بولا کرو، ایک بات کی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تاشفین نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ اب میرے کمرے میں مت آیا کریں پلیز، میں آپ کو کتنی دفعہ منع کر چکی ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا اپنے کمرے میں آنا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، لیکن مجھے تو اچھا لگتا ہے نا، میں تو تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ تاشفین کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے تاشفین نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کیا۔ آج تک اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ جانتی تھی کہ تایا جان بھی اس وقت گھر آ چکے ہوں گے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی چلانے لگی۔ وہ تایا جان کو پکارنے لگی۔ نہ جانے کتنے وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اتنی رات کو نویزہ کے کمرے میں تاشفین کو دیکھ کر ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے جا کر حمزہ صاحب کے سینے سے لگ گئی۔ تایا جان، یہ شخص میرے کمرے میں آتا ہے ہر رات اور زبردستی مجھے، اس سے آگے وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے غصے میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور اس کے پاس آئے، زوردار تماچا تاشفین کے منہ پہ رسید کیا۔ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، چھوٹی بہنوں کی طرح تمہاری ہے، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ اس پہ گندی نظر رکھتے ہوئے، تمہارا تو میں بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کمرے کی طرف لے گئے، جبکہ اس کی تائی جان غصے میں خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کے پاس آئی اور زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تم نے میرے بیٹے پہ الزام لگایا ہے، اس کے باپ کی نگاہوں میں گرانا چاہتی ہو نا؟ نہیں تائی جان، میں نے سچ میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا،
وہ ان کے سے پکڑتے ہوئے انہیں یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے معلوم ہے تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو حمزہ نے کچھ کہا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ پیچھے جا کر بیڈ پہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بہت شدت سے رونے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، میں تمہیں ترکی بھیج دوں، تم وہاں جا کے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنا۔ تمہارے ماموں جان سے بات ہو گئی ہے اور میں نے سارے ارینجمنٹس کر دیے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے تاشفین کے ہاتھ رکے۔ کیا مطلب ہے بابا جان؟ میں نہیں، کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ 20 سال کا تاشفین خونخوار نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہیں نویزہ کی طرف گئیں جسے وہ نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرنا ہوگا۔ آج کل تمہاری ایکٹیویٹیز ان کے بارے میں تو مجھے پتہ چل چکا ہے، اور کل رات تمہارا لیپ ٹاپ بھی میرے پاس تھا اور سب کچھ دیکھ چکا ہوں کہ آج کل تم کن کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ اس کے لیے یہی اچھا ہے کہ تمہیں پاکستان سے کہیں دور بھیجا جائے، کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے تم بس یہی سب کچھ کر سکتے ہو، جو دیکھو گے وہی کرنے کی کوشش کرو گے۔ ان کی باتوں کو فوراً سمجھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی ڈر گیا، کیونکہ جو کچھ اس کے لیپ ٹاپ میں پڑا ہوا تھا وہ سب کچھ اس کے باپ نے دیکھ لیا۔ اس کا تو دماغ گھوم گیا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ نویزہ کو گولیوں کے ساتھ بھون دے۔ اگر تمہیں میرے بیٹے نہ ہوتے تو تمہارا وہ حشر کرتا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ میری بھتیجی ہے اور تم نے اسی پہ گندی نظر رکھی ہوئی۔ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے وہ۔ آج جو تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے، جبکہ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھا ہوا تھا، لیکن بار بار غصہ نویزہ پر آ رہا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ نویزہ کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ کل رات وہ چیختی نہ ہی اس کی حقیقت اس کے باپ کو معلوم ہوتی۔ نویزہ ابھی بھی ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کل کی تمہاری فلائٹ ہے، اپنی جو پیکنگ کرنی ہے جلدی سے کر لو۔ یہ سن کر تو اسے مزید دھچکا لگا۔ کیا مطلب ہے بابا جان؟ کل کی فلائٹ؟ اتنی جلدی؟ ہاں، جتنی جلدی تمہیں یہاں سے بھیجا جائے اتنا ہی اچھا ہوگا، اس سے پہلے کہ تم کوئی بڑا قدم اٹھا دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے نیپکین سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے شبانہ بیگم بھی اٹھ کر چلی گئیں۔ وہ خونخوار نگاہوں سے نویزہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نویزہ سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی کرسی کے گرد دونوں بازو رکھتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ خبردار، جو تم نے مجھے بھائی کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے بارے میں بابا جان کو بتا دو گی؟ بہت بڑی بن گئی ہو تم نے انہیں حقیقت بتائی ہے نا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے تایا جان کو کچھ بھی نہیں بتایا، وہ ڈری سہمی سی بولی۔ اچھی طرح جانتا ہوں تم نے کیا تایا جان کو بتایا ہے اور کیا نہیں بتایا۔ ابھی تو میں آرام سے چلا جاؤں گا، تمہیں بخش رہا ہوں، لیکن جب لوٹ کے آؤں گا تب تمہارا جو حشر کروں گا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گا تم سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گیا، جھٹکے سے اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے جلدی سے وہاں سے ڈرتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔
میں تمہیں بالکل نہیں بخشوں گا نویزا، تم نے مجھے برباد کیا ہے، میرے سارے خواب، ساری خواہشات کو چکنا چور کیا، تم اتنی آسانی سے میرے ہاتھوں سے بخشی نہیں جاؤ گی۔ اور اس کے بعد وہ ترکی چلا گیا۔ نویزا کی زندگی میں کچھ سکون آ چکا تھا، لیکن وہ جانتی تھی یہ سکون تب تک ہے جب تک وہ یہاں پر نہیں۔ اسی دوران نویزا کے بابا کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، اپنے باپ کو کھو دینے کا صدمہ۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے ماموں جان کے ساتھ اس نے وہیں بزنس شروع کر دیا، اور وہ تقریباً 10 سال بعد واپس لوٹ کے آیا۔ اسے صرف نویزا کی تلاش تھی، اس کی آنکھیں نویزا کو تلاش کر رہی تھیں، اور ان 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آیا، لیکن اب واپس پاکستان آنے کے بعد سب سے ملا تھا، لیکن ابھی تک اس نے نویزا کو نہیں دیکھا۔ دل بہت بےتاب تھا، نویزا کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ بے ساختہ ہی کہنے لگا، کافی رات ہو گئی ہے، سب سے مل لیا، سارے خاندان والے بھی مجھ سے مل کے چلے گئے، لیکن وہ دشمن جاں مجھے نظر نہیں آئی۔ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، نویزا کی بات کر رہی ہو؟ اپنے روم میں ہے، وہ بہت کم اپنے روم سے باہر نکلتی ہے، اس کے ایگزامس چل رہے ہیں، سو اس وجہ سے ہم نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے بھی منع کیا تھا کہ مجھے کمرے سے باہر مت نکالا جائے، جبکہ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کیوں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ حقیقت میں وہ اسی سے تو چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی، اسی سے تو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، میں جا کے مل لیتا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں آج بھی ان کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، تاشفین اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کرے۔ ابھی تک بھی وہ رات نہیں بھولی تھی، ڈری سہمی سی نویزا ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی۔ آج کتنے سالوں بعد اس کمرے میں آیا، جس کمرے میں وہ نفرت لے کے گیا تھا، بہت زیادہ نفرت، یہ اس کے دل میں پل رہی تھی، اب تو بہت گہری ہو چکی تھی، اس قدر وہ نویزا سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نے زندگی کے 10 سال اپنے ماں باپ سے دور رہ کے گزارے، صرف نویزا کی وجہ سے۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پہ آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی، شاید کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، بال کھلے ہوئے تھے، سیاہ بال اس کی پشت پہ بکھرے ہوئے تھے، الٹی لیٹی وہ ناول پڑھ رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، لیکن شاید وہ اس قدر ناول میں غرق تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ تاشفین نے ایک دم سے چھک کر اس کے ہاتھ سے وہ ناول کھینچا۔ اچھا، اسٹڈی کے نام پر یہ پڑھا جا رہا ہے، بچپن میں تو تمہیں ایسے کوئی شوق نہیں تھے۔ نویزا نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑے ہوئے اس مرد کی طرف دیکھا، وہی تاشفین، 30 سال کا مرد جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی، مونچھوں تلے اس کی گھنی مونچھوں تلے اس کے انابی لب، وہ اپنی پرسنالٹی سے کوئی ترکش ہی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جس انداز میں نویزا کو دیکھ رہا تھا، نویزا کا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو۔ تاشفین بھائی، اب ہمیشہ کی طرح وہ ڈری سہمی سی سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اوہ، ابھی تک بھی بھائی؟ اب تو کافی بڑی ہو گئی ہو، اب تو مجھے بھائی نہ بولو۔ کیا پڑھی تھی؟ وہ ناول کو کھولتا ہوا بولا، کافی زیادہ بڑی ہو چکی ہو، اتنا رومانٹک ناول؟ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ تاشفین بھائی واپس دیں، وہ اس کے ہاتھ سے پکڑنے لگی۔
یہی سب کچھ تو میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جسے تم اتنا بھاگتی تھی، اتنا ڈرتی تھی۔ وہ سامنے کھڑی ہوئی لکھی ہوئی بے باک سی لائنز پڑھ کے اسے سنانے لگا۔ تاشفین بھائی واپس کریں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا تمہیں ان سب کی طلب نہیں ہوتی؟ تمہارا تاشفین لوٹ آیا ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ ویسے تمہیں ناولز پہ کس نے لگایا؟ وہ دوبارہ سے تجسس بھرے لہجے میں پوچھنے لگا، جبکہ وہ ڈر رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کے کندھوں سے پکڑ لیا۔ بس بہت سکون سے تم نے رہ لیا۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تاشفین لوٹ آیا ہے اور یہ جو تم ناول پڑھتی ہو انہیں حقیقت کر کے دکھاؤں گا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تمہیں اندازہ ہوگا ناولوں میں پڑھنے والوں کو بہت خوبصورت لگتا ہوگا، اور پھر ظلم تو ظلم ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت کو جب تم محسوس کرو گی تو تمہاری روح تک کانپ جائے گی، روح تک لرز جائے گی۔ مرد کا اونچی آواز میں بات کرنا عورت کو لرزا دیتا ہے، اور تم لوگ اتنے شوق سے پڑھتے ہو۔ جب تم پہ تشدد کروں گا تو تمہیں معلوم ہوگا یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن نگاہیں جھکائے پرسکون سی کھڑی ہوئی تھی، جیسے اسے تاشفین کی باتوں سے کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا، اور یہ تاشفین کو خوف میں مبتلا کرنے لگا۔ وہ اتنی ریلیکس ہو کر کیوں کھڑی ہوئی تھی؟ اب جا سکتے ہیں کمرے سے، وہ اس کے ہاتھ سے ناول کھینچتے ہوئے بولی، جبکہ وہ حسین لڑکی اس کے سائے سے بھی خوف کھاتی تھی۔ سر سے پیروں تک بار بار اس کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی میں وہ بہت خوبصورت ہو چکی تھی۔ ان خوبصورت لبوں کو میں نے بہت یاد کیا، اور تمہارے اندر بھی اتنی ہی نفرت پیدا کروں گا جتنی کہ میرے دل میں ہے، تم نے اپنے لیے پیدا کی۔ یہ کہتے ہوئے تاشفین اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر حمزہ صاحب کہنے لگے، اچھا ہوا تاشفین، تم نے واپس آنے کا بھی فیصلہ کر لیا اپنے بزنس سے، تم فری ہوئے۔ میں نے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ حمزہ کو خود بھی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ بتائیں گے تو نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ جی بابا جان، بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ وہ نرمی سے ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ وہی پرسنالٹی، وہی چہرے پہ چھائی ہوئی سنجیدگی۔ ایک بات ایسا لگ رہا تھا، بیٹا اسی مہینے کے لاسٹ پہ نویزا کی شادی ہے۔ ہم نے تمہیں اس بارے میں پہلے نہیں بتایا کیونکہ تم اپنے بزنس میں، اپنی اسٹڈی میں بہت زیادہ بیزی تھے، اس وجہ سے میں نے پہلے نہیں بتایا۔ اس کے ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے رکے۔ کیا مطلب ہے بابا جان؟ مجھے آپ لوگوں نے کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا، یا گھر میں مجھے آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، گھر کا حصہ نہیں سمجھا، یا پھر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میرا نویزا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ پوری انیکسی کی در و دیوار سے اس کی آوازیں ٹکرانے لگی۔ اس کے بابا جان نے مرنے سے پہلے اس کا رشتہ طے کیا۔ اتنا غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں، اس کے بابا ہی رشتہ طے کر کے گئے ہیں اس کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ، اور وہ خوش ہے اس رشتے سے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو گے یا وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی تو یہ تمہاری محض غلط فہمی ہوگی۔ وہ غصے میں کرسی کو پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا، لیکن چہرے پر اس قدر غصہ چھایا ہوا تھا جیسے ہر چیز کو تہس نہس کر دے گا، سب کچھ برباد کر دے گا، کیونکہ اس نے نویزا کے لیے اپنے اندر جس قدر نفرت پالی ہوئی تھی، وہ نفرت جب تک ختم نہیں ہونی تھی
جب تک اس نے اپنی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کرنا تھا، اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہوں، ایسے میں تمہیں کسی اور مرد کا انتخاب نہیں کرنے دوں گا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ اتنی رات کو اس جنونی مرد کو اپنے قریب دیکھ کر، اسی روپ میں دیکھ کر جیسے وہ 10 سال پہلے ڈر جاتی تھی، نویزا جی جان سے کپکپانے لگی۔ دیکھیں، یہ میرا فیصلہ نہیں، میرے بابا جان کا فیصلہ تھا، اور میں انکار نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں تم انکار کرو گی؟ کیونکہ میں ولید کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ولید بہت اچھا لڑکا ہے، بہت خیال رکھنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ اگر بابا جان نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں ولید کے ساتھ ہی شادی کروں گی، کیونکہ ولید سے اچھا کوئی مرد میرے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو مزید غصہ دلا گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کو میرے سامنے تعریف مت کرو، مجھے یہ بتاؤ گی کہ وہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تو میں تمہاری باتوں پہ یقین کر لوں گا۔ تمہارے لیے مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ محض اپنے اندر لگی ہوئی غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ اسے شادی کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ میں آپ کے ساتھ شادی بالکل بھی نہیں کروں گی، آگے سمجھ؟ وہ غصے میں بولی۔ نہیں شادی کرو گی؟ چلو ٹھیک ہے، آگے جب میں کروں گا اس کے لیے تیار رہنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے سینے سے اٹھتی ہوئی ایک عجیب سی خوشبو جو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، اسے اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ اپنے سامنے وہ ہر چیز دھندلائی ہوئی محسوس کرنے لگی۔ آخری دفعہ وہ اس ہنستے ہوئے شخص کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہی تھی، جیسے ہی باہوں کے حصار میں اٹھاتا ہوا نہ جانے کہاں لے کے جانے لگا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو تاشفین سے چھڑا نہیں پائی۔ نویزا کو جیسے ہی ہوش آئی، وہ کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ ایک عجیب سے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی اسے ہوش آئی، اس نے دیکھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے صوفے تاشفین بیٹھا ہوا تھا، مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو میری جان، میری دسترس میں آ کر؟ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ ذلیل گھٹیا انسان، مجھے یہاں پہ لانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے واپس گھر لے چلو۔ وہ غصے میں بولی۔ دیکھو، تمہارے پاس تو آپشن ہے، یا تو میرے ساتھ نکاح کر لو یا پھر اپنی عزت میرے حوالے کر دو، کیونکہ تمہیں بابا جان تو کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ انہیں یہی لگ رہا ہوگا کہ تم خود ہی کہیں چلی گئی ہو، اور دیکھو بہت زیادہ تمہارے تایا جان کی بدنامی ہوگی اگر سب کو پتہ چلے گا کہ ان کی بھتیجی انہیں چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تو اچھا ہوگا کہ تم اس نکاح کے لیے مان جاؤ، بہت عزت سے واپس لے جاؤں گا، وقت آنے پہ سب کو بتا دوں گا، تم جا کے اس شادی سے انکار کرو گی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی تاشفین، نہ ہی میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنا منظور نہیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں نکاح کرنا چاہتی، کوئی بات نہیں، مجھے زبردستی بھی کرنی آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آئی، ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے دوپٹہ الگ کیا۔ وہ فوراً ہی اپنے بازو پہ سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ چلو ٹھیک ہے،
پھر نکاح کے لیے مان جاؤ، باہر مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، کیا تمہیں میرے ساتھ نکاح قبول ہے؟ وہ دوبارہ سے پوچھنے لگا، جبکہ اس وقت اسے صرف اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ جس قدر وہ جنونی شخص تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کی عزت کی دھجیاں بھی بکھیر سکتا تھا، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، مجھے قبول ہے، لیکن اپنے بابا جان کو خود یہ حقیقت بتاؤ گے؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، میں کیوں حقیقت بتاؤں گا؟ تم جا کے پہلے شادی سے انکار کرو گی، وقت آنے پہ حقیقت تو انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گی۔ وہ ہنستا ہوا بولا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اسے نکاح کرنے کے بعد روتے ہوئے کہنے لگی، اب واپس مجھے گھر چھوڑ کے آؤ، مجھے واپس جانا ہے۔ ایسے کیسے گھر چھوڑ کے آؤں؟ سب کے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا لگتا ہے ایسے جانے دوں گا؟ محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا تو کیا تمہارے ساتھ سہاگ رات نہیں مناؤں گا میری جان؟ ویسے تو بخش دیتا، لیکن اب نہیں بخشوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ وہ لال رنگ کا دوپٹہ جس کے اوپر اوڑھایا تھا وہ دھیرے دھیرے اتارتا ہوا اس کے چہرے کے اوپر جھکا۔ جاؤ، اسے بالکل بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا، بالکل بھی۔ پسینے میں شرابور تھی، جا کے فریش ہو کے آؤ، اس کے بعد تمہیں چھوؤں گا، تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اتنی ٹھنڈ میں مجھے نہیں نہانا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، ٹھنڈ کہاں ہے میری جان؟ دیکھو تو صحیح کیسے پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ آپ کی یہ خوش فہمی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اچھا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی؟ جب میں زبردستی کرنے پہ آیا نا تو میں بہت کچھ کر جاؤں گا، جیسے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں بولا، میں نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے، آپ کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک گرے ہوئے اور گھٹیا انسان ہیں۔ شاباش، تم تو بہت اچھی سوچ رکھتی ہو، بہت زیادہ سوچ لیتی ہو۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری اتنی خوبصورت سوچ ہوگی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، آپ ہو ہی گھٹیا۔ وہ دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولی، خبردار، جو تم نے اب مجھے گھٹیا بولا۔ اس کے بالوں کو دبوچتا ہوا بولا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، نہ جانے کتنے آنسو گالوں پر آ گئے۔ اس نے جھک کر اپنے لبوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ نہ، ان خوبصورت موتیوں کو میں یوں تو ضائع نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اپنے لبوں سے انہیں چوم لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ میں نے جتنا بولا ہے اتنی آرام سے میری بات مانو، 10 سال ہو تم مجھ سے چھوٹی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گال پہ اپنے لب رکھ گیا اور وہ ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پلیز اب جائیں یہاں سے، مجھے واپس گھر چھوڑ کے آئیں، نہیں تو میری بات مانو گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا واش روم کی طرف لے جانے لگا۔ وہ تڑپ اٹھی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کرنے لگے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی، جو تم کرنے کے لیے نہیں مان رہی تھی وہی کرنے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے لا کر باتھ ٹب میں پھینکا، اس کے اوپر شاور آن کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ٹھنڈ سے کپ کپاتے ہوئے بولی۔ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ وہ اس کے اوپر آ گیا۔ کیا بول رہی تھی تم؟ میری بات نہیں مانو گی؟
وہ مکمل طور پہ بھیگ چکا تھا۔ سفید شرٹ اس کے وجود کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جس سے اس کا وجود عریاں ہونے لگا، لیکن وہ جا بجا اس کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑنے لگا، مکمل طور پر اسے خود میں بھینچا ہوا تھا۔ اب ایسے ہی تمہیں میرے ساتھ سہاگ رات منانی پڑے گی، وہ جس انداز میں بولا، وہ تڑپ کر اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شاید وہ اس قدر سخت مزاج تھا کہ اس کے سامنے وہ مزید نہیں بول پائی، اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو تاشفین کی مضبوط باہوں کے حصار میں وہ سو رہی تھی، اور اتنی شدت سے تاشفین نے نویزہ کو جکڑا ہوا تھا کہ نویزہ سے ہلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ہل جل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تاشفین نے جھک کر اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبایا اور دوبارہ سے مزید مضبوطی سے حصار قائم کر گیا۔ وہ رات اس کی دی گئی اذیتیں اور تکلیفیں ابھی تک اپنے وجود پر برداشت کر رہی تھی۔ اس شخص نے اپنے اندر کی ساری نفرت اس پہ دکھائی تھی۔ وہ بالکل بے جان مجسمے کی طرح پڑی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ مسلسل ایک جگہ پہ نگاہیں ٹکائی ہوئی تھی۔ اس کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ رات بھر اس پہ ظلم کیا گیا ہے۔ تاشفین، مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن تاشفین نے بھلا کہاں اس کی بات سنی۔ تاشفین کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے اتنی اذیت اور تکلیف دینے کے بعد اتنی محبت سے کیوں اسے اپنے حصار میں قید کر کے لیٹا ہوا ہے۔ اسے دور کرنا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ تاشفین، وہ دوبارہ سے سخت لہجے میں بولی۔ تاشفین نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ گھر جانا ہے، چلو تمہیں گھر چھوڑ کے آتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچا۔ تاشفین جی کیا کر رہے ہیں؟ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پہ جھکا، اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ تاشفین، جیسے ہی تاشفین اسے الگ ہوا، وہ غصے میں اس کا نام پکارنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی اٹھو، ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں گھر لے کے چلتا ہوں، لیکن خبردار، جو تم نے گھر جا کر کسی کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں کے درمیان کیا ہو چکا ہے، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی حالت دیکھتے ہی فوراً تائی جان نے یہ پہچان لینا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تاشفین کی باتوں کی حامی بھر لی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ واپس جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، حمزہ صاحب پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں ٹہل رہے تھے۔ ان دونوں کو گھر میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر غصے میں ان کے پاس آئے۔ تم دونوں کہاں تھے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ تاشفین بہت آرام سے سامنے کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ ساتھ کھڑی ہوئی نویزہ نگاہیں جھکائے دیکھنے لگی۔ نویزہ، یہ سب کچھ کیا تھا؟ کہاں تم گئی تھی؟ وہ غصے میں بولے۔ تاشفین نے زبردستی میرے ساتھ نکاح کیا ہے، اور اس کے بعد، یہ کہتے ہوئے وہ بہت شدت سے رونے لگی، اور تاشفین کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ان کے سامنے اپنی حقیقت بیان کر دے گی۔ کبھی نویزہ کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنے باپ کی طرف۔ انہوں نے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں اس وجہ سے واپس بلایا تھا ترکی سے کہ تم آتے ہی یہ کارنامہ سر انجام دے دو۔ بابا، جب میں نے بولا تھا کہ میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا، آپ جانتے تھے بچپن سے میں اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس کے باوجود آپ نے کسی اور کے ساتھ منگنی کروا دی۔
مجھے کسی قیمت پر بھی یہ قبول نہیں تھا نویزہ کسی اور کی ہو۔ مجھے محبت ہے نویزہ سے۔ تم محض بدلہ لینے کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی تمہارا باپ ہوں، تمہاری ہر حرکت سے اچھی طرح واقف ہوں، جس کے لیے بھی میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا تھا، لیکن آپ لوگ شاید نہیں سمجھ پائے۔ اب بھی میں کبھی دوبارہ اسے اپنی زندگی سے نہیں نکالوں گا، بے شک اس کے رشتے والوں کو انکار کر دو، میں زندگی میں شامل کر چکا ہوں۔ مجھے کوئی شوق نہیں بڑے فنکشنز کرنے کا، وہ میری بن چکی ہے تو بن چکی ہے، بس ہو گیا ہے نکاح۔ یہی ہوتا ہے نا میاں بیوی بننے کے لیے، ہو گیا نکاح، بیوی بن چکی ہے میری۔ یہ کہتے ہوئے جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑتا ہوا کمرے کی طرف لے جانے لگا، جبکہ وہ روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ حمزہ صاحب اور اس کی تائی جان چاہ کر بھی اسے روک نہیں پائے، کمرے میں لا کر اسے کمرے میں پھینکتے ہوئے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ بار بار تاشفین کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تاشفین اس کے پاس آیا، ایک لمحے میں ہی اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ وہاں جا کے کسی کو کچھ مت بتانا، اس کے باوجود تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی، تم نے سب کچھ بتا دیا۔ ہاں بتا دیا، اچھا کیا، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں، مجھے بھی نہیں کسی اور سے شادی کرنی۔ بچپن میں میرے دل میں اپنی محبت ڈال کے خود چلے گئے تھے اور بدلہ لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ اگر بدلہ ہی لینا ہے، تکلیف ہی دینی ہے تو مجھے مار دیں، کیوں؟ مجھے آپ سے محبت ہو گئی، میں نے بھی آپ سے محبت کرنے جیسا گناہ کیا۔ اس کی گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، مجھے یہ تکلیف مت دیجیے گا دوبارہ، میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، مرد کا اونچا چلانا کبھی عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ میری وجہ سے اذیت اور تکلیف پہنچی تھی نا، میں نے تایا جان کو حقیقت بتائی تھی کہ آپ غلط صحبت میں ہیں، نہ پڑھیں، وہ گناہ نہ کریں، اس وجہ سے میں نے بتایا جس کی ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ میں نے بس اس وجہ سے تایا جان کو آپ کی حقیقت بتائی، ورنہ میں کبھی نہیں چاہتی تھی آپ اپنوں سے دور جائیں۔ تایا جان آپ کو شاید نہ بتایا ہو، لیکن اس رات میں تایا جان کے پاؤں میں بیٹھی رہی۔ میں نے کہا کہ اسے یہاں سے مت بھیجیں، اسے یہاں ہی رہنے دیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے میں بھینچ کے محبت کرتی تھی، تو بتایا کیوں نہیں؟ وہ غصے میں بولا، کیونکہ مجھے خوف محسوس ہوتا تھا، مجھے آپ کے سائے سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا، آپ غصے والے تھے۔ وہ روتے چلاتے ہوئے بولی، لیکن اب تک غصے والا نہیں ہونا۔ وہ اپنے لبوں کو اس کی گردن پہ رکھتا ہوا بولا، اور وہ آنکھیں بند کر گئی۔ پہلے پہل تو اسے نفرت محسوس ہوئی تھی، لیکن اس کی محبت کا سن کر وہ خود بھی پاگل ہونے لگا تھا کہ وہ لڑکی اسے محبت کرتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی نویزہ کی محبت میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو اتنی شدت سے چاہنے لگے تھے کہ یہ دیکھ کر تو حمزہ صاحب بھی خوش ہو گئے کہ ان کی بھتیجی جس سے وہ محبت کرتا ہے اس پہ پیار لٹاتا ہے۔ کسی قسم کا بدلہ لینے کے لیے اس نے شادی نہیں کی، حالانکہ اس نے تو بدلہ لینے کے لیے ہی شادی کی تھی، لیکن نویزہ کی محبت نے اسے بھی محبت کرنے پہ
مجبور کر دیا۔